اپنے اوپر ترس کھانا چھوڑ دیں اور اپنے اندر پوشیدہ جو آپ میں صلاحیت ہے، کوالٹی ہے، اس کو پہچانیں. جب آپ وہ پہچان لیں گی تو آپ دنیا سے لڑ کے میرا ماننا ہے کہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور زندگی آپ کی سکسیسفل ہوگی. بسر ہو زندگی میری کہ ہو جائے جو پوری زندگی کی ہر. بڑی افسوس سے میں یہ بات کرتی ہوں اور ہمیشہ ہی کرتی ہوں کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں پہ ڈسیبلٹی کو لے کے یہی کانسیپٹ لیا جاتا ہے کہ یہ بیچارے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یوز لیس ہیں، یا یہ صرف مانگنے والے ہیں، یہ کہیں اچھی جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے. کہیں بھی جاؤں میں لیکن نہ ہو ایک پل. السلام علیکم جی، میں ہوں آکاش احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں NPG میڈیا. ناظرین، آج کی جو کہانی ہے وہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے اور آپ کو بہت اچھی لگے گی. جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ صدقہ زکوٰۃ دینے والوں کے دل بھی کھل جاتے ہیں اور ہاتھ بھی کھل جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مافیا ہے پاکستان کے اندر بھی کہوں گا یا پوری دنیا کے اندر، کہ ان کو جب پتہ ہوتا ہے کہ نرم دل لوگ ہیں یہ صدقہ زکوٰۃ جو ہیں دیں گے، تو اس کے اندر فیک لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں اور مستحق لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے محروم رہ جاتے ہیں اور ان کو کوئی اپروچ بھی نہیں کر پاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے معذوری کی، تو معذوری کو لوگ ویسے ہی اپنا ویپن بناتے ہیں، ہتھیار بناتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو دکھا کر کسی سے کچھ بھی لے سکتے ہیں. لیکن میرے ساتھ ایک پاکستان کی خاتون ایسی ہے، ایک پاکستان کی بیٹی ایسی ہے کہ جو معذور بھی تھی اور معذوری کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے تمام جتنے بھی پاکستان کے اندر معذور بہن بھائی ہیں ان کو یاد رکھا اور ان کی خدمت کرنے کی کوشش کی. اور یہ جو ہے کالج لائف سے انہوں نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا. یہ پروجیکٹ کیا ہے اور وہ کیا کر رہی ہیں انہی کی زبانی جانتے ہیں. جی میرے ساتھ ہیں عائشہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تھینک یو آکاش بھائی کہ آپ آئے اور آپ نے میرے کام کو سراہا اور میری حوصلہ افزائی کی. بہت شکریہ. بہت شکریہ عائشہ آپ کا ٹائم دینے کا، اور سب سے پہلے پورے پاکستان کی طرف سے آپ کو سلیوٹ کہ آپ ویل چیئر کے اوپر جتنی ایفرٹ کر رہی ہیں. ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے معذور بہن بھائیوں کے لیے جو پاکستان کے اندر ان کو کیسے اپروچ کرتی ہیں اور کیا کام کر رہی ہیں؟ دیا ایسوسیشن بیسکلی ایسے ڈسیبل لوگوں کو اپروچ کر رہی ہے جن میں بالکل بھی اویئرنیس نہیں ہے، کیونکہ بڑے افسوس سے میں یہ بات کرتی ہوں اور ہمیشہ ہی کرتی ہوں کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں پہ ڈسیبلٹی کو لے کے یہی کانسیپٹ لیا جاتا ہے کہ یہ بیچارے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یوز لیس ہیں، یا یہ صرف مانگنے والے ہیں، یہ کہیں اچھی جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے. اور جو پیرنٹس ہیں وہ ایسے بچوں کو اپنے لیے باعث شرمندگی محسوس کرتے ہیں، انہیں چھپا کے رکھتے ہیں، یا جو مطلب رشتہ دار ہیں انہیں کہتے ہیں تمہارے گناہوں کی کوئی سزا ہے یا اللہ کا عذاب ہے تم پہ. ایسے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو اس طرح کی مینٹالٹی کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے، خدا کی تخلیق کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. اگر آپ قرآن پاک کھول کے دیکھیں تو اس پہ بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اللہ میاں تمہیں دے کے بھی آزماتے ہیں اور تم سے لے کے بھی آزماتے ہیں. اور اگر اللہ آپ چل پھر سکتے ہو، اللہ میاں نے آپ کو ٹانگیں، ہاتھ، کان، آنکھیں سلامت دی ہیں، تو اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ ہے جس میں کوئی بھی ظاہری کمی ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کو اس بندے سے محبت نہیں ہے، بلکہ اللہ میاں آزما رہا ہے کہ میرے ایک بندے کو میں نے ہر چیز دی ہے، سلامت بنایا، لیکن اسی کے برعکس دوسرے بندے کو نہیں بنایا، تو وہ کیسا رویہ میرے اس بندے سے اختیار کرے گا. تو اللہ میں نے تو ہر جگہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی دیکھیں تو اللہ میں نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کا احساس کریں اور میرے بڑے محبوب بندے ہیں. اور آخرت میں کہتے ہیں کہ اللہ میاں اپنے ایسے بندوں کے پاس خود آئیں گے اور ان سے معافی مانگیں گے کہ میں نے تمہیں اس طرح سے بنایا، لیکن وہ تمہاری دنیاوی آزمائش تھی اور اب جو ہے تمہیں اس کا اجر جو ہے ڈبل دیں گے. یہ مینٹالٹی چینج کرنا اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ اپنے ڈسیبل بچوں کو ایکسیپٹ کریں، اچھا پہنائیں کھلائیں اور ان کی ایجوکیشن پہ بھی اسی طرح فوکس کریں جس طرح کہ آپ اپنے نان ڈسیبل بچوں پہ کرتے ہیں. اور دیا ایسوسیشن ان کو پھر فیسلیٹیٹ کرتی ہے. لائک وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان بچوں کو ویل چیئر پہ لائف کیسے مینیج کریں گے، یہ ویل چیئر سے واش روم میں کیسے شفٹ ہوں گے، واش روم سے ویل چیئر پہ یا بیڈ سے ویل چیئر پہ کیسے، اور ویل چیئر پہ چینج کیسے کریں گے. تو ہم انڈیپینڈنٹ لیونگ کی ٹریننگ دیتے ہیں. پھر جی ویل چیئرس کا انہیں پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے ملتی ہیں، کون سی یوز کریں، کون سی ڈسیبلٹی کے مطابق کون سی ہیں، تو وہ ساری گائیڈ لائن پھر وہ چیزیں ہم انہیں پرووائڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں
ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ان کی ایجوکیشن پہ فوکس اور ان کو اسکلس کے تھرو بھی انڈیپینڈنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ایسیسیبلٹی پہ ہم بڑا کام کریں کہ کہیں پہ بھی چلے جائیں, اسکول کالج یونیورسٹیز میں بھی ابھی تک ریمز وغیرہ نہیں ہے, تو ان کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اور مارکیٹس کو ایسیسیبل کہ ڈسیبلٹی اللہ کی طرف سے ہے, لیکن اگر آپ راستے بنا دیں, اس کی ایک میں چھوٹی سی اگزامپل دوں گی کہ اگر آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں اور بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے لیکن آپ اس میں اسٹیئرز یا لیفٹ نہیں رکھتے, تو وہ 10 منزلہ بلڈنگ ہے, تو وہ آپ اس میں اگر موو نہیں کر سکتے, اوپر نہیں جا سکتے, تو وہ آپ کی وہاں پہ وہ آپ کی ڈسیبلٹی ہے. آپ اپنی وہ ڈسیبلٹی ختم کرنے کے لیے اسٹیئرز یا وہ لیفٹ لگوائیں گے. اسی طرح اگر آپ ہمارے لیے ریمپ بنوا دیں تو ہماری ڈسیبلٹی بھی ختم ہو جائے گی. بہت خوبصورت بات کی. دیکھیں گے جی, جس طرح سے پلازز بنتے ہیں, مال بنتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو وہاں پہ اگر کوئی ڈسیبل پرسن آتا ہے تو اگر ان کے لیے اس طرح کی چیز نہیں ہے, وہاں پہ ان کی ویل چیئر وہاں پہ موو نہیں ہو سکتی یا نہیں جا سکتی ہے, تو ان کے لیے کتنی مجبوری ہے. عائشہ نے جیسے بتایا کہ دیا فاؤنڈیشن جو ہے ان کا اسکلس سکھا رہے ہیں, معذور لوگوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ راشن جو ہے انہوں نے تقسیم کیا. رمضان کے اندر جو ہے راشن کی کمپین ان کی چل رہی ہے. عائشہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو راشن کی کمپین ہے یہ رمضان کے علاوہ بھی آپ کر رہے ہیں؟ جی, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2020 بڑا ہی کرٹیکل سال گزرا ہے سب کے لیے کووڈ کی وجہ سے, اور لاک ڈاؤن تھا, اور ڈیلی ویجز والے بہت زیادہ سفر کر رہے تھے. تو الحمدللہ دیا ایسوسیشن نے مطلب لاک ڈاؤن سے پہلے ہر سال ہم جسٹ رمضان میں کرتے تھے, لیکن یہ کرونا کی ساری سچویشن میں ہم نے پورا سال تقریباً 3000 فیملیز کو فیسلیٹیٹ کیا ہے. اس میں ہم نے ڈسیبل پرسنس کے ساتھ ڈیلی ویجز والے جو بیوہ خواتین اور مستحق لوگ تھے ان کو بھی یاد رکھا ہے. تو مطلب راشن کا ہم کرتے تھے, لیکن یہ پورے سال سے ہی تقریباً چل رہا ہے, کیونکہ بہت لوگ جو ہے رینٹ کے گھر ہیں اور افورڈ نہیں کر سکتے, تو ہم کر رہے ہیں. اچھا عائشہ, مجھے اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہے پیدائشی طور پہ ڈسیبل ہیں, جس طرح آپ نے بتایا, یا بچپن سے, تو جو ڈسیبل پرسنز ہوتے ہیں ان کو کیا چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں بچپن سے لے کے جوانی تک, اور ایسی کیا چیز آپ ٹپ دینا چاہیں گی کہ جس سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں, کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کو ٹیلنٹ بھی دیا ہوتا ہے. جو میرا پرسنل ایکسپیرینس کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے اوپر ترس نہیں کھائیں, اپنے آپ کو بیچارہ نہیں سمجھیں, نیگیٹو تھنکنگ کو ذہن سے نکال دیں. باتیں ہوتی ہیں, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, جو نارمل لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں, تو آپ لوگوں کی تو ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے, تو آپ لوگ کیسے دنیا کے معاشرے کے طنز و مزاج سے بچ سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو اگنور کر دیں, اپنے اوپر ترس کھانا چھوڑ دیں, اور اپنے اندر پوشیدہ جو آپ میں صلاحیت ہے, کوالٹی ہے, اس کو پہچانیں. جب آپ وہ پہچان لیں گے تو آپ دنیا سے لڑ کے آپ, میرا ماننا ہے کہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور زندگی آپ کی سکسیزفل ہو جائے گی. بہت زبردستی. اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ نعمان جو ہیں یہاں پر ہیں, جو کہ عائشہ کے ہسبینڈ ہیں. میں ان سے بھی جانوں گا کہ ان کی یہ لائف کیسی گزر رہی ہے, اور جیسے عائشہ ڈسیبل ہیں اور جو ہے نعمان یہ تمام چیزوں کے اندر ان کا ساتھ دیتے ہیں, یہ جتنی ڈونیشنز ہو رہی ہیں, جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ڈسیبل کے حوالے سے, ان تمام چیزوں کے میں ان کے ساتھ ہیں, اور یہ کس طرح سے یہ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں یہاں پہ ٹائم دیا اور ہماری آواز بنے. بس یہ ہماری ازدواجی لائف ایک مشن ہے بیسیکلی, کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں جوڑا ہے ایک خاص مقصد کے لیے, اور بہت ہی پیارا مقصد ہے, اور ہم انتہائی اطمینان محسوس کرتے ہیں کام کرتے ہیں ساتھ میں. اور ماشاءاللہ یہ بھی میرے ساتھ بہت احسن طریقے سے ازدواجی زندگی میں بھی ساتھ ہیں, اور اس کام میں ان کے ساتھ ہوں. اچھا, آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ شادی بس اسی کام کی نسبت سے ہوئی کہ بہت اچھا کام کر رہی تھیں, اور ایک ان کا ایونٹ میں نے جوائن کیا تھا آرٹس کونسل میں. وہاں میں نے فرسٹ ٹائم ان کی ایفیشنسی دیکھی, اور میں نے اپنی ڈیفیشنسی ختم کر دی. اچھا نعمان, مجھے یہ بتائیے گا, ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی, مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کا جو ٹائم ہے رشتے ہونے کے ٹائم پہ, لوگ تو جو ہے رنگ کو بھی وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ لڑکی کا رنگ ایسا ہونا چاہیے, وہ ساری چیزیں, اور آپ کو یہ پتہ کہ وہ ڈسیبل ہیں, تو آپ کی فیملی نے اور یہ ساری چیزیں آپ نے ذرا بھی اس بارے میں نہیں سوچا, کیا آپ کے تاثرات کیا تھے, آپ کی فیلنگس کیا ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں, یہ تو بہت ہی عجیب بات ہوگی کہ ایک انسان اپنے آپ کو مکمل سمجھے اور دوسروں کو ادھورا سمجھے. رنگ تو کسی بھی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے انسان کا, صحت آ جا سکتی ہے, اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. بے شک. تو میرا یہی ہے, تربیت ہی میرے والدین کی طرف سے اس طرح ہے کہ جو میرے پاس سورسز ہیں اس کو میں دوسروں کے لیے استعمال کروں. تو میرے پاس صحت ہے, میرے پاس ایک مستقبل دینے کی صلاحیت ہے کسی کو, تو میں نے یہی سوچا کہ میں جو رزق اللہ نے دیا اس میں سے میں دوسروں کو.
تو اس لیے میں نے ایک ایسا ساتھی چنا جو آلریڈی دوسروں کے لیے بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ اچھا نعمان، اگر آپ سے کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے اس حوالے سے تو معذور لوگوں کے علاوہ بھی کوئی مستحق جو لوگ ہیں ان کی بھی آپ مدد کرتے ہیں یا صرف معذور لوگوں کی؟ دیکھیں ایز پر سچویشن یہ عائشہ ہی ڈیل کر رہی ہیں اس کو، اور ان کا جو اپنا ہی فیس بک آئی ڈی ہے اس کے تھرو یہ سارا کام ہو رہا ہے، تو وہ یہ خود بتا دیں گی آپ کو نمبر وغیرہ۔ جی عائشہ، مجھے بتائیے گا کہ اگر کوئی معذور لوگوں کے علاوہ آپ کو اپروچ کرنا چاہتا ہے تو ان کا بھی ہے یا صرف آپ معذور لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ اسپیسیفکلی ڈسیبل پرسنس کے لیے کام کریں، کیونکہ نان ڈسیبل پرسن مزدوری کر کے بھی کھا سکتے ہیں، وہ کہیں پہ جا بھی سکتے ہیں، اور ڈسیبل پرسن کا یہ ہے کہ ان کو اگر آپ پہنچاؤ گے، اور اسپیسیفکلی ہم اگر کرتے ہیں تو انہی کا کرتے ہیں۔ دوسرے پرسنس کے لیے وہ بیت المال میں ایزیلی جا سکتے ہیں، اور بہت سارے ادارے، تو ہم لوگ اسپیسیفکلی ڈسیبل پرسن آپ سے کانٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے؟ ہمارے فیس بک پیج کے تھرو بھی، اور میں کانٹیکٹ نمبر بھی بتا دیتی ہوں۔ آپ ہمیں جو ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے وہ ہے 033101998926، اور ہمارا فیس بک ہے دیا اور ڈراپ آف ہوپ کے نام سے ہمارا پیج ہے، اس کے اوپر آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور مطلب میری مخیر حضرات سے بھی اپیل ہے کہ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے کافی سچویشن بہت زیادہ، مطلب ڈسیبلٹی کے ساتھ بچے ڈسیبل ہیں، رینٹ کا گھر ہے، ڈیلی ویجز والے ہیں، جابس نہیں ہیں، تو بہت زیادہ سچویشن جو ہے ٹف ہوئی ہے، تو ضرور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ جی ناظرین، NPG میڈیا شروع سے سب کی آواز بنتا آیا ہے، اور ہم جو ہے ایک کھلا پلیٹ فارم ہے ہمارا، ہم ڈائریکٹ ہر بندے کو آپ کے ساتھ جوڑتے ہیں، آپ ان کے پاس آ سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں، کوئی ان کی ہیلپ کرنا چاہے یا کوئی کسی دوسرے شخص کی ہیلپ کرنا چاہے، اور آپ دیکھتے رہیے گا NPG میڈیا کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔